السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ جانتے ہو کہ ہم پڑھ رہے ہیں ہم اسٹیٹ گورنمنٹ ورکس. تو کل ہم نے اس کے بارے میں پڑھا تھا کہ ہاؤ از گورنمنٹ فارمڈ ان اسٹیٹ میں گورنمنٹ کیسے بنتی ہے. تو اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ الیکشن ہوتے ہیں آفٹر ایوری 5 ایئرس. تو اس کے بعد ہر ایک کانسٹیٹوئنسی سے ایک نمائندہ چنا جاتا ہے. اس کے بعد جو بھی پارٹی پولیٹیکل میجارٹی میں آتی ہے ان کو حق دیا جاتا ہے کہ وہ اسٹیٹ میں گورنمنٹ بنائے. اگر کوئی بھی پارٹی میجارٹی میں نہیں آتی ہے تو اس کے بعد کولیشن گورنمنٹ بنتی ہے. یہ کولیشن گورنمنٹ کیسے بنتی ہے؟ جب ایک سے زیادہ پارٹیز مل کر یہ حکومت بناتے ہیں، گورنمنٹ بناتے ہیں، تو اسے کولیشن گورنمنٹ کہتے ہیں. جو لیڈر ہوتا ہے میجارٹی پارٹی کا وہ چیف منسٹر ہوتا ہے اور اس کو اپوائنٹ کون کرتا ہے؟ گورنر آف انڈیا. ٹھیک ہے. تو جو آج ہم نے پڑھنا ہے وہ ہے پاور اینڈ فنکشنز آف چیف منسٹر. چیف منسٹر کے پاورز کیا ہے اور اس کی فنکشنز کیا ہے. اس کے پاورز کیا ہے، اس کے اختیارات کیا ہے اور اس کے کام کیا ہیں. کہتے ہیں The policies and workings of different ministers are monitored and coordinated by him. He summons and presides over the meetings of councils of ministers. کہتے ہیں جو چیف منسٹر ہوتا ہے یہ میجارٹی پارٹی کا ایک لیڈر ہوتا ہے، ہیڈ ہوتا ہے. اس کو اپوائنٹ کون کرتا ہے؟ گورنر آف انڈیا کا، جب اس کی پارٹی میجارٹی میں آ جاتی ہے. لیکن جو بھی the policies and workings of the different ministers are monitored and coordinated by him. جو بھی پالیسیز اور جو بھی کام باقی منسٹرز کے ہوتے ہیں کیبنٹ میں، ان کو کون مانیٹر کرتا ہے؟ چیف منسٹر ہی مانیٹر کرتا ہے. کہتے ہیں he summons and presides over the meetings of the council of ministers. جو بھی منسٹرز کی میٹنگز ہوتی ہیں تو وہ کون طے کرتا ہے؟ چیف منسٹر طے کرتا ہے کب میٹنگ کرنی ہے، کیا کرنا ہے. جو بھی اسٹیٹ میں جو بھی کام ہوتا ہے وہ منسٹر کے پرمیشن کے بغیر نہیں ہوتا، سی ایم کے بغیر نہیں ہوتا. The governor appoints or dismisses other ministers on his advice. کہتے ہیں چیف منسٹر کے پاورز ایسے ہیں کہ اس کی ایڈوائس سے گورنر جو ہوتا ہے وہ باقی منسٹرز کو ڈسمس کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. گورنر اپوائنٹ بھی کر سکتا ہے، ڈسمس بھی کر سکتا ہے. کس کی ایڈوائس پہ؟ چیف منسٹر کی ایڈوائس پہ کسی بھی منسٹر کو وہ اپوائنٹ کر سکتا ہے یا ڈسمس کر سکتا ہے آن دا ایڈوائس آف چیف منسٹر. The chief minister allocates or reallocates the portfolios among the ministers. جو ایک چیف منسٹر ہے یہ ان کو جو بھی پورٹ فولیو ہے یہ ان کو ایلوکیٹ کر سکتا ہے یا ری ایلوکیٹ بھی کر سکتا ہے، دے بھی سکتا ہے اور اس کے بعد واپس بھی لے سکتا ہے. کن میں؟ جو اس کے باقی منسٹرز ہوتے ہیں، کاؤنسل آف منسٹرز ہوتی ہیں، تو ان کے بیچ میں جو بھی پورٹ فولیو ہوتا ہے وہ چیف منسٹر ان کو ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے، دیتا ہے اور واپس بھی لیتا ہے. Sole channel of communication between his ministers and legislature. Bills, resolution, etc. moved in legislature must have his approval. کہتے ہیں جو چینل آف کمیونیکیشن ہوتی ہے بٹوین ہز منسٹرس اینڈ لیجسلیچر، جو لیجسلیچر کے بیچ میں اور جو منسٹرس کے بیچ میں جو ایک ٹریک آف ایک چینل آف کمیونیکیشن ہوتی ہے وہ کون ہوتا ہے؟ وہ چیف منسٹر ہی ہوتا ہے. جو بھی بلز پاس ہونی ہو یا کوئی بھی ریزولوشن ایکسیٹرا ہو جو بھی لیجسلیچر میں جاتا ہے مسٹ ہیو ہز اپروول، اس کو چیف منسٹر کا اپروول ہونا چاہیے. وہ الگ بات ہے کہ لاسٹ میں وہ گورنر کے پاس چلا جاتا ہے، اس کو گورنر اپروو کرتا ہے، بٹ ان دا فرسٹ انسٹنس the bill or any other resolution must be approved by the chief minister. کہتے ہیں he remains responsible to the legislative assembly for acts performed by the state council of minister. وہ ذمہ دار ہوتا ہے، جو لیجسلیٹو اسمبلی ہوتی ہے اس کا وہ ذمہ دار ہوتا ہے. جو بھی کام وہاں پہ جو باقی کاؤنسل آف منسٹرز کرتے ہیں، کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے منسٹر جو بھی کام کرتے ہیں، جو بھی پورٹ فولیو ان کو دیا ہوتا ہے اس کی ریسپانسبلٹی ساری کس پر ہوتی ہے؟ چیف منسٹر پر. کہتے ہیں if the chief minister resigns the entire council of ministers is bound to resign. ٹھیک ہے. کہتے ہیں اگر چیف منسٹر ریزائن کرے گا جو انٹائر کاؤنسل آف منسٹرز جو ہوتا ہے وہ سارا کیا ہو جاتا ہے؟ وہ سارا ریزائن
وہ سارے ختم ہو جاتے ہیں, وہ سارے ریزائن ہو جاتے ہیں. کیسے؟ اگر چیف منسٹر ریزائن کرے تو کیا کہتے ہیں, تو باقی جو کونسل آف منسٹرس ہیں وہ بھی آٹومیٹکلی ریزائن ہو جاتے ہیں, وہ بھی آٹومیٹکلی ختم ہو جاتے ہیں. تو یہ تھے پاورز اینڈ فنکشنز آف چیف منسٹر. چیف منسٹر کے پاورز کیا ہیں اور اس کی فنکشنز کیا ہے. تو ان لم سب میں آپ کو پھر سے بولتا ہوں, جو بھی پالیسیز اور ورکنگز ہوتی ہیں اسٹیٹ میں یا باقی کونسل آف منسٹرس میں, وہ کون کوآرڈینیٹ کرتا ہے؟ چیف منسٹر. وہ کہتے ہیں گورنر, جو گورنر ہے وہ باقی کونسل آف منسٹرس کو یا کسی بھی منسٹر کو اپوائنٹ بھی کر سکتا ہے یا ڈسمس بھی کر سکتا ہے. کس کی ایڈوائس پہ؟ چیف منسٹر کی ایڈوائس پہ. وہ جو چیف منسٹر ہوتا ہے یہی ایلوکیٹ یا ری ایلوکیٹ کرتا ہے پورٹ فولیوز امنگ دا منسٹرس. جو سول چینل آف کمیونیکیشن ہوتی ہے بٹوین دا منسٹرس اینڈ لیجسلیچر, وہ کون ہوتا ہے؟ چیف منسٹر. اور جو بھی کوئی بل پاس کرنی ہو, کوئی بھی ریزولوشن پاس کرنا ہو, اس کو سب سے پہلے چیف منسٹر اپروو کرنا چاہیے. اور وہ ریسپانسبل ہوتا ہے ہر کسی کام کے لیے جو کونسل آف منسٹرس کام کرتے ہیں. اور کہتے ہیں اگر چیف منسٹر نے ریزائن کیا تو انٹائر کونسل آف منسٹرز باؤنڈ ٹو ریزائن.